بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ واصحابک وبارک وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ماہ مبارک ماہ سے ہم سب محظوظ اور مالا مال ہو رہے ہیں۔ میری کتاب شان غوث اعظم جو 2018 میں یہ چھپی تھی، مخلص محترم حسب خواہش و فرمائش خیر خواہ اہل سنت و جماعت مخلص و محترم عالی جناب الحاج محمد محبوب علی خان صاحب قادری چشتی، وجے نگر کالونی حیدرآباد، اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے اور صحت جسمانی و ایمانی کی دائمیت سے سرفراز فرمائے۔ ان کی خواہش، فرمائش اور تعاون سے یہ کتاب احباب اہل سنت کے ہاتھ میں گئی تھی 2018 میں۔ جملہ مقربین احباب اہل سنت کی طرف سے یہ اصرار ہوا کہ اس کا اگر درس آپ دے دیں اپنی زبان سے تو اچھا ہوگا۔ یوں تو اس کا درس ہوا ہے خطابی سلسلہ واری طور پر، اور یہ سلسلہ واری خطاب ہی کا شاخسانہ ہے مدینہ مسجد میں، مگر میں خود چاہتا ہوں کہ جب مناسبت متعلق ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ تقریباً 38 یعنی تقریباً 40 پیج کی کتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹس بنے میں اس کو اپنی زبان سے بزم اہل سنت میں پیش کر دوں، بغیر تمہید کے۔ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالہ اور کتاب کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ۔ آیت کریمہ جو صراحتاً بتا رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو پھر غوث اعظم کی سچائی پر کسے شک ہے؟ اس پس منظر میں اگر یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو، ایمان و تقوی کی سلامتی چاہتے ہو تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہو، کہ بالکل عین حکم الہی ہوگا۔ نیز اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ابھی جو میں نے پہلی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی، اس پہلی آیت پر اور اس آیت پر نظر دوڑائی جائے تو ہر خوش عقیدہ پر یہ بات روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دو آیت کے پہلے ٹکڑے میں ایمان و تقوی کا تذکرہ ہے، مگر پہلی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ذات کا وسیلہ، دھیان دیجئے، کنوا مع الصادقین، صادقین ذات کا وسیلہ، اور دوسری آیت کے دوسرے ٹکڑے میں مفسرین کے حوالے سے اعمال کا وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے کا عقیدہ قرآنی نہیں بلکہ وسیلہ سے پہنچنا قرآنی عقیدہ ہے۔ تو پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا
وسیلہ لینا جائز ہوگا یا ناجائز؟ جواب یقیناً یہی ہوگا کہ جائز ہوگا۔ خدا وحدہ لا شریک کا یہ فرمان بھی سنیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 96، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال پیدا کیے۔ آیت مبارکہ واضح طور پر بندوں کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کے مخلوق ہونے کی گواہی دے رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اعمال بھی مخلوق ہیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جو میں نے بھی تلاوت کی، اس میں وسیلہ سے مراد اگر اعمال بھی لے لیں تب بھی یہ مدعا ثابت ہوگا کہ مخلوق کا وسیلہ لینا ثابت۔ تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو مخلوق ہیں، تو پھر کیوں ان کے وسیلے کے لیے یا ان کو وسیلہ لیے جانے پر شرک و بدعت کا شور مچاتے ہیں یہ وہابیہ؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے غوث اعظم کا وسیلہ لینا قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ رب العالمین کا یہ فرمان بھی سنیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ آیت پاک تو کھلے عام پتہ دے رہی ہے کہ اعمال یعنی صبر و نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا حکم الہی ہے۔ تو بتایا جائے کہ ہماری نماز اور غوث پاک کی نماز، ہمارا صبر اور غوث پاک کا صبر کیا یکساں ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز اور صبر کا وسیلہ لینا ہماری نماز اور صبر سے زیادہ افضل ہے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ نماز بغیر نمازی کے نہیں، یعنی نماز محتاج ہے اپنے وجود میں نمازی کی، اور اسی طرح صبر محتاج ہے اپنے وجود و بقا میں صابر کا۔ تو اگر ادنا سی بھی عقل ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ محتاج کو جب یہ شان حاصل ہے کہ وسیلہ لیا جا سکے تو مختار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال شان غوث اعظم کا اندازہ ان 3-4 آیتوں سے آپ لگا لیے ہوں گے کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ غوث پاک کو مان کر ذات، ان کے اعمال، ان کی وجاہت، ان کی عظمت و برتری سب کا وسیلہ لے کر بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کا عقیدہ رکھنا یہ عین حکم الہی ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، وقت کا امام کم و بیش 1000 سے زائد 1400 تقریباً کتابیں لکھنے والے امام نے کہا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، واہ کیا غوث، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بہرحال اہل محبت ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اہل قلب سلیم ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جن کے پاس دل ٹیڑھا ہوگا وہ ہرگز غوث اعظم کی غوثیت، ان کی عظمت، ان کی وجاہت بارگاہ خداوندی میں کیا ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ خیر، ایک اور سوال سنیں۔ لفظ غوث اعظم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ معراج ربانی، توصیف الرحمن اور جتنے بھی اہل حدیث کے چلے پلے ہیں وہ سب لفظ غوث اعظم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غوث اعظم یہ اللہ ہے بس۔ غالباً اعتراض کی وجہ یہ ہو کہ غوث اعظم کا معنی بہت بڑا مددگار ہے، اور یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ بات ہر طرح تسلیم کر لی جائے تو قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں کا انکار لازم آئے گا۔ مثلا ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں گزرا کہ اللہ کے علاوہ سے بھی مدد طلب کرنا ثابت ہے صبر اور صلاۃ سے، چونکہ صبر اور صلاۃ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہی ہے۔ نیز سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اختیار کا ثبوت۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں اغناہم اللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی بات، سورہ کہف آیت نمبر 95 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں، سورہ صف آیت نمبر 14 میں، ان ساری آیتوں میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب بندے مددگار، معاون، معین اور غوث ہو سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے یہ پیارے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ خود سے مدد فرماتا ہے، یعنی دونوں میں ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کا مددگار ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہے، حدیث قدسی ہے، لا يزال عبدی يتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6502 6502۔ ترجمہ سنیں، میرا مخصوص بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری خاص پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ حدیث پاک کے ٹکڑے میں ان سألنی لأعطینہ، یعنی اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور انہیں عطا کرتا ہوں۔ اس پر غور کریں کہ اللہ کا مقرب ولی جب بھی اللہ سے مانگتا ہے تو رب اسے عطا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ولی کیا مانگتا ہے اور کس کے لیے مانگتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جب اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا تو اس سے بڑھ کر اس ولی کو اور کیا نعمت چاہیے؟ یقیناً کہنا ہوگا کہ ولی کو قرب الہی حاصل ہونے کے بعد کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں۔ تو نتیجہ کے طور پر لازم یہ آیا کہ ولی اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے مانگیں گے، دوسروں کے لیے مانگیں گے تو رب کی طرف سے ضرور ملے گا، اور ہاں جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا۔ تو اللہ سے ولی اولاد، رزق وغیرہ مانگ کر ہمیں عطا کریں تو یقیناً صحیح ہوگا۔ تو اب اگر اس حدیث کے پیش نظر اس ولی کو غوث اعظم، بڑا مددگار کہا جائے تو بالکل درست ہوگا، اس کا انکار نہیں کریں گے مگر جاہل اور بے ادب۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لفظ کی ہیرا پھیری میں اس سلسلے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں۔ سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی 3 صفت بیان کی ہے، رحیم، عزیز، رؤوف، جو کہ اللہ کی شان ہے۔ یہ اللہ رؤوف بالعباد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عزیز ذو انتقام۔ اور قرآن پاک میں نبی ہے، اور نبی اللہ نہیں ہے، نبی اللہ کے علاوہ ہیں، ان کی زبان میں غیر اللہ ہے، ہماری زبان میں محبوب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، مگر اللہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ اپنا را ہا یا میم، را واو فے عین زا یا زا، عزیز رؤوف رحیم، جو ایک دم ایگزیکٹ دکھ رہا ہے، نبی کو عطا کر دیا، تو اب ذرا بتائیے جو بالکل دکھ رہا ہے ایک دم سیم ٹو سیم، پھر بھی عقیدہ شرک کا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حبیب کو جو یہ نام دیا ہے، یہ دیا ہے، عطا کیا ہے، اور اللہ کا جو نام ہے وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ وہ خود سے ہے، اسی کو کہتے ہیں ذاتی اور عطائی۔ جیسے غوث اعظم بڑا مددگار، تو اگر بڑا مددگار بنا دے، جیسے رحیم نے مصطفیٰ کو رحیم بنایا، رؤوف نے مصطفیٰ کو رؤوف بنایا، عزیز نے مصطفیٰ کو عزیز بنایا، ایسے غوث اعظم نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، غوث اعظم نے عبد القادر کو غوث اعظم بنایا۔ یہ ماننے میں آپ کو مطلب تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ نہیں، میری جہالت ہے اور بے ادبی ہے۔ خیر، ایک بات اور سن لیں، ہاں ایک بات اور سن لیں، 11ویں شریف کی حقیقت۔ سب سے پہلے یہ واضح رہے کہ شریعت مطہرہ میں ایصال ثواب یعنی فاتحہ، نظر و نیاز عرفی، شرعی نہیں، نظر و نیاز شرعی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر و نیاز عرفی وغیرہ کو جائز و مستحسن کا درجہ حاصل ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے اصل موجود ہے۔ اب ایصال ثواب کو 11ویں، چھٹی برسی، کنڈا وغیرہ کا نام دینے سے کوئی بھی قباحت، بدعت، دلالت کا پہلو ہرگز نہیں۔ دلائل ملاحظہ ہوں، سورہ حشر آیت نمبر 10، صحیح بخاری حدیث نمبر 4102، ابو داود حدیث نمبر 1684، صحیح مسلم 4223۔ نیز جو جانور ایصال ثواب یا 11ویں شریف کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، نہ کہ غیر اللہ کے نام پر، اور وہ ذبیحہ حرام ہے جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مثلا بسم اللہ، اللہ اکبر کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، مگر ہرگز
کوئی فاتحہ دلانے والا یا 11ویں وغیرہ کرنے والا جانور پر بسم اللہ کے بجائے حضرت غوث اعظم کا نام نہیں لیتا، یعنی یہ نہیں کہتا بسم الغوث الاعظم، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتا۔ در حقیقت اہل سنت و جماعت پر یہودی لابی اور نصارہ جیسی فکر رکھنے والوں کا یہ بہت بڑا الزام ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ مزید سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 اور 119 میں دیکھیے۔ بہرحال یہ سمجھیں کہ آج کا ایک فرسٹ پارٹ ہے، میں سیکنڈ پارٹ لے کر کے بھی آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ میں نشان غوث اعظم کے عنوان سے یہ پیش کر دیے ہیں۔ آپ ہم سب اہل سنت و جماعت کے علماء سے جڑے رہیں الحمدللہ، اور جو ریئلٹی ہے 11ویں کی، جو ریئلٹی ہے الوہیت، نبوت، ولایت، یہ سب کی سورہ فاتحہ ہی میں آپ دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، پھر جو کہ 69 سورہ نساء میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، کیا صالحین میں غوث پاک نہیں ہے؟ اور جب غوث پاک ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا۔ ترجمہ آسان ہے، اے اللہ ہمیں غوث پاک کی راستے پر چلا۔ تب غوث پاک کے قریب ہوں گے تب نہ ان کا راستہ جانیں گے، غوث پاک کو ہم جانیں گے تب نہ ہم ان کا راستہ جانیں گے۔ تو غوث پاک سے دور کرنے کی سازش یہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں، اور انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کا حکم قرآن کا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے، قلب سلیم سے نوازے، فیوز و برکات جیلانی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔